190 ملین کیس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے. تفصیلی فیصلہ آئی نو کہ وہ اب آ چکا ہے. میں چاہوں گی ہمارے آڈینس کو آپ ہی بتائیں کن گراؤنڈز پر عمران خان کو ریلیف ملا ہے. اتنا کمزور کیس تھا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس. دیکھیے ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی صحت جو ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اور اب تک جتنے بھی مقدمات میں پی ٹی آئی کے لیڈر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقدمات بہت ویک بنائے گئے ہیں. اب یہ جان بوجھ کے ہوا ہے یا غلطی ہے غیر ارادی طور پر، یہ ہمیں اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جبکہ ان مقدمات بنانے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو. ایکشن تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے یہ جو کیس خاص طور سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حوالہ ہے، جو اس کے بارے میں گفتگو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یس، پیسے آئے حکومت پاکستان کے لیے برطانیہ سے بھیجے گئے تھے، یہاں پر وہ کسی ایک شخص کے جرمانے کی رقم کے طور پر سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے جی. اور یہ کہ یہ تو بالکل کھلی دھاندلی ہے. یہ تاثر جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اس کے ایک کریکٹر جو ہے وہ آج کل غائب ہے، مرزا شہزاد اکبر صاحب، جنہوں نے میرے خیال سے جتنا نقصان پانی پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن کو، ان کی کاز کو پہنچایا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ رسپانسیبل ہو سکتا ہے جس نے مس گائیڈ کر کے ان سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کروائے. کتنی کریڈیبلٹی ہے ان کی باتوں کی، یہ پتہ چل رہا ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری ہے. فزل آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین جو تھے ان کے خلاف جتنے مقدمات بھی اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر یا اس کی ریسرچ کی بنیاد پہ کرائے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے سارے اڑ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر سے زیادہ دشمنی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، تو سیم گوز ٹو دا اپوزٹ سائڈ ایز ویل. اتنے ویک کیسز اگر انہوں نے بھی بنائے ہیں حکومت نے. اب ہم اس طرف آ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کیس کی بات کر لیں. اس کیس کے حوالے سے جو جیسا میں نے کہا کہ تاثر تو یہ تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پیسے بھی ثابت ہیں کہاں گئے، کہاں سے آئے. اس کے عوض جو ایک زمین بڑی لمبی چوڑی اس کی بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں جس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے. میرے خیال سے جو غلطی ہوئی ہے استغاثے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن کو تو فوکس کیے رکھا، لیکن وہ شاید پراپرلی جو القادر ٹرسٹ کا جو ایشو ہے اس کو اس مقدمے کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اسی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے اسی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور مجھے ایک بات اور حیران کن لگی جب میں تفصیلی فیصلہ دیکھ رہا تھا، اس میں نیب یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ان کو زیادہ اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کمال نہیں ہے ویسے یہ تو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ پرائم منسٹر جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو ہر اہم فیصلہ کیبنٹ سے ویٹ کرانا ہوتا ہے. ڈیموکریسی کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ ون مین کا ڈیسیژن. لہٰذا اس کے حوالے سے طریقہ کار میں گنجائش موجود ہو سکتی ہے، اس پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہ لفافہ کیبنٹ سے اپروو تو کرایا تھا. یس. ایک دو لوگوں نے کوئی جسارت کی تھی یہ کہنے کی کہ جناب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ ان کا طوطی بولتا تھا لہٰذا انہوں نے کہا بس آپ اس کی اپروول دے دیں، اور اپروول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن بات اس سے بہت آگے ہے. یہ تو معاملہ تھا اس 190 ملین پاؤنڈ کے کسی ایک کھاتے میں چلے جانے کا، یعنی اس کی اپروول تھی. لیکن اس کے عوض میں القادر ٹرسٹ بنے گا اور اس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہوں گی. یہ اسی شخص سے متعلق ہے جس کے اکاؤنٹ میں وہ جرمانے کے طور پر پیسے جمع کرائے گئے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ استغاثہ نے کیس بہت ہی ویک اور بالکل بے معنی بنایا، جس کی وجہ سے عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس کا ریلیف دے دیں. تو پھر اب جس نے یہ کیس بنایا یا لیگل ٹیم ساری ان کے خلاف تو پھر یہ تو حکومت کے اوپر ہے. اس کا سارا دار و مدار تو حکومت کے اوپر ہے. دیکھیں انصاف ملنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مقدمہ بے معنی ہے، بے وزن ہے، حقائق سے برعکس ہے، اس میں ثبوت نہیں ہے، اس میں شواہد نہیں ہے، تو کیوں ریلیف نہیں ملنا چاہیے جی عمران خان صاحب سے؟ نہیں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ برطانیہ کی جانب سے آیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، تو پھر وہ کسی کے اکاؤنٹ میں گئے، کسی کے اکاؤنٹ میں گئے، یہ تو پھر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے نا. دیکھیے یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح سے واضح ہے کہ وہ پیسہ پکڑا گیا تھا برطانیہ کے اندر ایز اے بلیک منی. یس. ٹھیک ہے. حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا اور ان کی نیشنل کرائم اینڈ سم ایجنسی ہے
کہ یہ پیسہ آپ پاکستان حکومت کو واپس کر دیں. سو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب پھر لندن پہنچ گئے تھے, پھر وہاں ان کی ایک بریف کیس کے ساتھ گاڑیوں کے اندر سے ایکسچینج ہوتے ہوئے بھی ویڈیوز بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اس کے نتیجے میں وہ بجائے اس کے کہ خزانہ پاکستان میں جاتا, وہ سپریم کورٹ میں کسی ایک ایسے شخص کے اکاؤنٹس کے اندر جمع ہو گیا جس کو جرمانہ ہوا تھا, جس نے وہ پیسے عدالت کو دینے تھے. بالکل ایسے ہی ہوا. اس میں اب نام بڑے بڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اس طرح کی ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے ایکسیکیوٹ ہو گئی؟ کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے, ہاؤ ڈیڈ ہی الاؤ اٹ؟ تو یہ سارے سوالیہ نشان تو موجود ہیں اپنی جگہ, لیکن جیسا میں نے کہا, لیکن اب ریلیف تو ملنا تھا اگر آپ مقدمہ صحیح نہیں بنائیں گے, اگر آپ مقدمہ ویک بنائیں گے, تو ریلیف رائٹ ہے ملزم کا, جس کے اوپر الزام ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. کوئی فیور اس کو نہیں کہہ سکتے آپ, اس لیے کہ مقدمے میں جانی نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, باقی کیسز بھی ایسے ہی ہیں کیا؟ آ رہا ہوں اسی طرح میں آ رہا ہوں. دیکھیے, جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی 42 کیسوں میں ضمانت ہو گئی, فلاں کی 11 کیسوں میں ہوگی, ابھی ہم آئیں گے اس ڈسکشن پر, 11 کیسز میں آج بھی علی امین گنڈا پور کی ضمانت ہو گئی ہے. جی, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب مقدمات کی نوعیت جو ہے وہ کمزور ہوگی, استغاثہ جو ہے اس نے کیس صحیح نہیں بنایا ہوگا. تو یہ بھی الزام جس کے اوپر لگا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اگر سبسٹینشیٹڈ کیس نہیں ہے, اگر پراپرلی ایویڈنس موجود نہیں ہے, اگر اس کے ثبوت موجود نہیں ہے, تو اس کا ریلیف ملزم کو ملنا چاہیے. اچھا, میں یہی بات, آپ نے یو یوز دا کریکٹ ورڈ, انصاف نہیں ملتا, ریلیف ضرور ملتا ہے. یہ دو علیحدہ ڈائریکشنز میں ہماری جوڈیشری چل رہی ہے. ایبسلیوٹلی, لیکن یہ سوالیہ نشان جوڈیشری کے اوپر تو ہے ہی ہے, لیکن یہ اس حکومت اور اس کے اداروں پر بھی ہے جنہوں نے مقدمات بنا کے لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے. آپ جیل بھیجیں, ضرور یہ آپ کا رائٹ ہے, مقدمہ قائم کریں آپ, لیکن اگر مقدمے میں جان نہیں ہے تو پھر اس جیل میں جو وقت گزارا ہے اس شخص نے, اس کا تدارک کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ایک تاثر یہ ہوا شاید آج مقدمے سے, میں نے دیکھا کہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں تھی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. خان صاحب کے باہر آنے کے لیے ذرا تھوڑا سا ہمیں چاروں طرف نظر دوڑانی ہوگی. اسد کیسر صاحب سے شروع کرتا ہوں میں, کہ انہوں نے تو ڈیٹ دی تھی نا کہ 5 مئی کو باہر آ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی نے کہا کہ جی وہ 15 مئی کو باہر آ جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے تھے. اب جس طریقے سے کیسز اڑائے جا رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں اپنے میرٹس کی بنیاد پر, تو پھر یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی وزن ضرور ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے. دیکھیں نا, کوئی سیٹلمنٹ ہے, یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ابھی تو کٹی موجود ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور خان صاحب کی کٹی ابھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو جنرل عاصم منیر صاحب کا اور جو جنرل شریف صاحب کا بیان تھا, احمد شریف صاحب کا, ان بیانات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ ہی تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے, یا عدلیہ جو ہے وہ ان کے سہولت کار بنی ہوئی ہے, تو اب سہولت کاری والا کام نہیں ہو رہا. دیکھیں, میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے یہ اور واضح ہو جائے گا. سائفر کیس کا اصل خوفناکیت اس کے اندر یہ تھی کہ اس میں کہا کیا گیا اور اس کے اوپر اس کو بلڈ اپ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان اور امریکہ جو 70 سال سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, ان کے تعلقات کس نہج پر پہنچ گئے تھے, آپ کو یاد ہے نا, خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کو سنوارنے میں ابھی کتنا وقت مزید لگے گا. مگر جنہوں نے وہ مقدمہ بنایا, سزا تو وہ اس میں جو بھی ہوگی فائنل وہ ہم دیکھیں گے, لیکن انہوں نے فوکس کیا کیا کہ سائفر گم ہو گیا جی, پرائم منسٹر صاحب سے گم ہو گیا. اور خدا کے واسطے یہ مقدمہ تو نہیں تھا, مقدمہ تھا یہ تھا کہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اتنا بڑا بھانڈا بیچ بازار کے بقول پی ٹی آئی کے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کیسے پھوڑ دیا, لہرا لہرا کے اس کو کہ یہ لکھا ہے اس میں, یہ کہا ہے اس نے, یاد ہے نا آپ کو سارا منظرنامہ, اس کو تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں جی بس وہ ایک سائفر تھا, ایک ڈاکومنٹ تھا جو گم ہو گیا ان سے. تو مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ریلیف بہت بڑا ملے گا انہیں. اب پھر یہ الزامات ججز پر لگا کہ بھائی یہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی نوعیت جو جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس میں تو جان بچتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اب اگر تو اسی طریقے سے ریلیف ملتا رہا تو پھر وہ جو ہوا میں باتیں کی جا رہی تھی, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہوا میں ہیں,
وہ کہیں ریالٹی نہ بن بخاری صاحب جائے. ایسے پیناما کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں ملے گا, یہ کھا گئے, لٹ گئے, مار کر لیا انہوں نے پاکستان کا, ایٹ دی اینڈ ایونچولی سزائیں بھی تو ختم ہو گئی نا, سب کچھ ختم ہو اس لیے کہ گیا. ایسے پاناما کا عمران خان کیس کے بھی ساتھ ہے. ویک تھا اس میں اگر آپ کو میں کریکٹ کروں تو اس میں بھی نواز شریف کا نام کہیں نہیں پی تھا. ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہم سب کو یہ بتایا نا, اور پاناما کو استعمال کر کے الٹیمیٹلی کاما گھڑنا پڑا. ہاں وہی ایک لمبی چوڑی جی آئی ٹی بنائی جس نے 10 والیوم بنائے. آپ کو یاد ہے اس 10ویں والیوم کے بارے میں کتنے تھریڈ تھے کہ اگر وہ کھل گیا تو پتہ نہیں قیامت سے کم کوئی تو ابھی منظرنامہ نہیں یہ ہوگا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی یہی کہہ رہی تھی نا حکومت. اچھا جی, اب یہ جو اگلی بات جو میں کر رہے تھے ہم لوگ وہ یہ کہ خان صاحب کو تو ریلیف ملا ہے, اب اس کے ساتھیوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا. علیم گنڈا کے پور کے بارے میں یہ کیس بڑا خوفناک تھا, جی ایچ کیو پہ حملے کا اٹیک کا. لیکن یہ کہ اس حملہ کیس سمیت 11 مقدمات میں ان کو ATC سے ہوئی ہے جو ہے ضمانت ان کی کیا مل گئی بات ہے. تو اگر تو یہ سفر دوسری طرف شروع ہو گیا ہے تو پھر تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ خان صاحب باہر آئے کہ آئے. ہم خان صاحب کے باہر آنے کو گرج نہیں کر سکتے, ہماری خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے جب بھی کبھی یہ بات کی ہے اس کانٹیکس میں کی ہے کہ جو کیسز ہیں ان میں سے چند کیسز کی نوعیت بڑی سنگین ہے, لیکن اب دیکھیں نا اب باقی ایف آئی آر ہی کمزور ہے تو پھر اس پہ کیا کرے ججز. وہ میں اور آپ اس میں کوئی مدد نہیں کم نہیں کر سکتے. لیکن آگے الیکشنز کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. ایک تو ریلیف کی آپ نے بات کی ہے, بہت ہی خوفناک وہ کسی نے کہا نا کہ حسن انسان سے نپٹوں تو ادھر بھی دیکھوں. ابھی تو عمران خان صاحب ڈیل کر رہے تھے ہم